বক্তৃতা দিবে মুতাওয়াসিতা উলা ইসমাইল হক উর্দুতে এবার মুতাওয়াসিতুল উলায় ইসমাইল হক ভাষণ দেবে। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 110۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ رواه مسلم۔ مکرم و محترم صدر جلسہ اور مدرسین اکرام اور سامعین اعظام اور میرے پیارے طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرت کے سامنے اہمیت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تعلق سے کچھ لب گشائی کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین اکرام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہر مسلمان مرد و خواتین پر واجب ہے، خصوصاً اہلین پر، کیونکہ وہ حق و باطل کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں اور ان کے درمیان فرق کو سمجھتے ہیں۔ لہٰذا تمام مسلمانوں خصوصاً علماء دین کو یہ فریضہ انجام دینا چاہیے، اس لیے کہ امت مسلمہ بہترین امت مسلمہ بن سکتی ہے جب کوئی یہ فریضہ انجام دے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم لوگ بہترین امت ہو، دنیا کی تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر مسلمان یہ کام نہ کرے تو بہترین امت کا لقب ان سے چھین جائے گا اور وہ برباد ہو جائیں گے۔ آج مسلمانوں پر ظلم و ستم اور بے انصافی کیوں ہو رہا ہے اور امت مغلوب اور مسلمہ کیوں ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ ہے جو مسلمانوں پر ذمہ داری تھی امر بالمعروف کی خیر امت کا ثبوت دینے کی، وہ 0 پوائنٹ پر پہنچ گئی ہے۔ مسلمانوں کو کوئی ہرا نہیں سکتا، مسلمانوں کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، سچے ایمان والا بن کر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی تم اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، غم نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے، غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا اگر مسلمان پکا سچا ایمان والا بن کر رہے تو مسلمانوں پر کوئی غم و فقر لاحق نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، یعنی تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے تو انہیں اپنے ہاتھ یعنی زور قوت سے روکے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو زبان سے اس کی قباحت وضع کرے، اور اگر اس سے بھی عزیز ہو تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے، مگر یہ درجہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے ہمیں باخوبی پتہ چلا کہ برائی ہوتے دیکھ کر خاموش تماشائے بنے رہنا ایک مومن کا کام نہیں، بلکہ حتی الامکان لوگوں کو باز رکھنا اور معاشرے کو پاک صاف رکھنا ایک مومن مرد عورت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اللہ کی نافرمانی میں اتر آئے اور باوجود اس کے کہ اللہ نے ان کو شنیچر کے روز شکار کرنے میں منع فرمایا تھا، مگر وہ مکر و فریب کر کے شکار کرنے لگے تو اس وقت بنی اسرائیل 3 الگ الگ گروہوں میں منقسم ہو گئے اور ان کے غلط کام میں وہ ملوث ہو گئے۔ دوسرا گروہ نے ان کے ساتھ شریک تو نہیں ہوا، مگر انہوں نے برے لوگوں کو ایک مرتبہ بھی ان کے برے عمل سے نہیں روکا بلکہ خاموش تماشائے بنے رہے۔ تیسرا گروہ نے نہ صرف ان شر پسندوں کا ساتھ دینے سے منع کیا بلکہ ان کو حتی الامکان ان کے کار بازی سے روکتے اور منع کرتے رہے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو یہی تیسرا گروہ نجات پا سکا اور بقیہ سارے لوگ بندر ہو گئے اور اللہ کو برباد کر دے گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پر بتائے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، سورہ انفال آیت نمبر 25، یعنی تم اس فتنہ سے بچو جو خاص طور پر ظالم لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا بلکہ اور لوگ بھی اس کی لسٹ میں آ جائیں گے۔ محترم سامعین اکرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب برائیوں کا کلم کلا ارتکاب ہونے لگے اور کوئی برے لوگ کے قریب کے سب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے، ابو داؤد۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ سوچ کر کبھی اطمینان سے مت بیٹھیے کہ میں تو صحیح راستے پر چل رہا ہوں، دوسرا اگر غلط راستے پر چل رہا ہے تو مجھے کیا، بلکہ
جہاں تک ہو اپنے گھر سماج خاندان میں پرب رہی برائیوں کے خلاف آواز بلند کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور ہمت عطا فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیرن جزاک